مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في القناة، ويرجى منكم دعم القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك الجديد واللائك والتعليق. السلام علیکم. عربی اخبارات کے تراشے میں آپ کا خیر مقدم ہے. الدفاع الہندیۃ پاکستان خرقت وقف اطلاق النار اکثر من 5000 مرۃ فی عام 2020. الدفاع الہندیہ انڈین وزارت دفاع. خرقت ماضی واحد مؤنث غائب، خرقن سے بنا ہے خلاف ورزی کرنا. وقف اطلاق النار فائر بندی. آلاف الف کی جمع ہزار. پاکستان نے سن 2020 میں 5000 سے زائد مرتبہ فائر بندی کی خلاف ورزی کی ہے. ہندوستانی وزارت دفاع کا بیان. اعلن وزیر الدفاع الہندی راجناتھ سنگھ اليوم الاثنين ان پاکستان انتہکت وقف اطلاق النار 5000 و133 مرة في عام 2020 ما أسفر عن مقتل 46 من افراد قوات الامن الہندیہ. ہندوستانی وزارت دفاع. ہندوستانی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے آج بروز سوموار کو بتایا کہ پاکستان نے سن 2020 میں 5133 مرتبہ فائر بندی کی خلاف ورزی کی ہے، جس کے نتیجے میں ہندوستان کی فوجوں کے 46 افراد ہلاک ہوئے ہیں. مقتل 5 من الشرطة في ہجوم مسلح شمالی افغانستان. شمالی افغانستان میں ایک مسلح حملے میں 5 پولیس والوں کی ہلاکت. عناصر طالبان ہاجمت مخفرا فی ولایت بادغیس. عناصر عنصر کی جمع ہے، ہاجمت ماضی واحد مؤنث غائب، مہاجمتن سے بنا ہے حملہ کرنا، مخفر کے معنی پولیس اسٹیشن. طالبان کے کارکنوں نے صوبہ بادغیس میں ایک پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا ہے. الامم المتحدہ تبدی استعدادها لمساعدة الہند اثر انہیار جلیدی. تبدی ابداؤن سے ظاہر کرنا، استعداد تیار ہونا، مساعدت مدد کرنا، انہیار گرنا، جلید برفانی تودہ. اقوام متحدہ نے برفانی تودہ کے گرنے کے بعد ہندوستان کی مدد کے سلسلے میں اپنی تیاری ظاہر کی ہے. اسرائیل تصادق على صفقة شراء مقاتلات وأسلحة من امریکا بقیمت 9 ملیارات دولار. تصادق مصادقتن سے بنا ہے منظوری دینا، صفقتن معاملہ، مقاتلات لڑاکا طیارہ، اسلحہ سلاحن کی جمع ہتھیار. اسرائیل نے امریکہ سے 9 بلین ڈالر کی عوض میں جنگجو طیارے اور اسلحہ کی خریداری کے معاملے کی منظوری دے دی ہے. الہند 14 قتیلا جراء انہیار جلیدی. ہندوستان میں برفانی تودہ گرنے کے نتیجے میں 14 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں. المئات يحتجون على انقلاب میانمار لليوم الثالث. سینکڑوں لوگ تیسرے دن بھی میانمار کی بغاوت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. نظم مئات المتظاہرین المناہضین للانقلاب مسیرة فی یانجون کبری مدن میانمار یوم الاثنین فی ثالث یوم مظاہرات الشوارع.
بغاوت مخالفین سینکڑوں مظاہرین نے سڑکوں پر ہونے والے مظاہرے کے تیسرے دن بھی بروز سوموار کو میانمار کے سب سے بڑے شہر ینگون میں اس انقلاب کے خلاف ایک ریلی کا انتظام کیا جو ایک ہفتے پہلے پیش آیا تھا اور جس کے واعتقل خلالہ الجیش الزعیمۃ المنتخبۃ اونگ سان سوچی، جس کے دوران فوج نے نو منتخب لیڈر اونگ سان سوچی کو گرفتار کر لیا تھا۔ وتصدرت مجموعۃ من الرہبان الاحتجاج مع العمال والطلاب، عمال عامل کی جمع ہے، طلاب طالب کی جمع ہے۔ تصدرت تصدرن سے بنا ہے قیادت کرنا۔ راہبوں کی ایک جماعت نے مظاہرے کی قیادت کی، مزدوروں اور طلباء کے ہمراہ۔ وقال الشہود، عینی شاہدین نے بتایا، انہم رفعوا اعلاما بوذیۃ متعددۃ الالوان، کہ ان لوگوں نے متعدد کلر کے بدھ مذہب کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے، الی جانب لافتات باللون الاحمر، اور سرخ کلر کے تختیاں اٹھا رکھی تھیں، الذی یرمز الی لون حزب الرابطۃ الوطنیۃ من اجل الدیمقراطیہ، جو نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کے کلر کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ وکتب علی احدی اللافتات، ایک تختی پر لکھا ہوا تھا، افرجوا عن زعمائنا، ہمارے لیڈروں کو رہا کرو، احترموا اصواتنا، ہمارے آواز کا احترام کرو، ارفضوا الانقلاب العسکری، فوجی انقلاب کو مسترد کر دو۔ ابادۃ نحو 50 و 200 الف دجاجۃ اضافیۃ بسبب تفشی انفلونزا الطیور فی الیابان، ابادہ ہلاک کرنا، تقریباً 250,000 مرغیوں کو ہلاک کر دیا گیا برڈ فلو کے پھیل جانے کی وجہ سے جاپان میں تقریباً 250,000 مرغیوں کو ہلاک کر دیا گیا برڈ فلو کے پھیل جانے کی وجہ سے۔ اعلنت سلطات محافظة تشیبہ شرق الیابان انہا ستعدم حوالی 50 و 200 الف دجاجة فی مزرعة محلیة تفشى فیہ فیروس انفلونزا الطیور۔ صوبہ تشیبہ کے حکام نے مشرقی جاپان کے صوبہ تشیبہ کے حکام نے اعلان کیا ہے کہ وہ 250,000 مرغیاں ایک فارم میں جہاں کہ برڈ فلو کا وائرس پھیل چکا ہے ہلاک کرنے والے ہیں۔ مشاہدین الکرام، شکراً جزیلاً علی حسن استماعکم۔